اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والوں کے لیے۔ اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ کون سی مبارک صورت ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورہ سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورہ مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید میں 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لاعلمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورہ ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لاعلمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے اور جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری و باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلائے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ نیز سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لی جائے اور خدا نخواستہ اس رات اس شخص کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔